نکاح سے چند منٹ پہلے دلہا نے کھڑے ہو کر بڑی محفل کے اندر بارات کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اس وقت تک میں نکاح نامے پر سائن نہیں کروں گا جب تک مجھے جہیز میں نئی ٹوڈی کار نہیں ملے گی۔ لوگ پریشان حیران کہ یہ کیا ہے، معاملہ ایسا کیسا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک لڑکے کی شادی اپنی پھپھی کے گھر ہو رہی تھی اور یہ واقعہ ہے اکاڑا شہر کا۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، لڑکے نے ڈیمانڈ کر دی نکاح سے چند منٹ پہلے ٹوڈی کار کی کہ مجھے جہیز میں ٹوڈی کار دی جائے ورنہ میں نکاح نامے پر سائن بالکل نہیں کروں گا، بارات واپس لے کر چلا جاؤں گا۔ جب پھوپھی کو یہ پتہ چلا تو وہ دوڑ کر آئی، اس نے آ کر سمجھا، بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے اور تو نے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی، عین موقع پر یہ ایسے ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اس نے کہا پھوپھی بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں سائن نہیں کروں گا اس وقت تک جب مجھے کار نہیں ملے گی۔ پھوپھی دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس گئی، اس نے جا کر کہا بھائی جان یہ کیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، موقع پر یہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ ایسا موقع نہیں ہے، میں بدنام ہو جاؤں گی، میری بیٹی جو ہے وہ بدنام ہو جائے گی، میری بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا اگر بارات یہاں سے واپس چلی گئی۔ تو بھائی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بڑا سمجھایا ہے، نیا خون ہے، جوان خون ہے، وہ مان نہیں رہا، وہ ضد کر رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے، اب تو اس کو کار دینی پڑے گی۔ تو پھوپھی نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس بھائی کے پاؤں میں ڈالا اور کہا بھائی جان میرا کچھ حیا کر لیں، خیال کر رہے، میری بچی کا خیال کر رہے ہیں، یہ یتیم بچی ہے، باپ اس کا فوت ہو چکا ہے۔ بھائی نے بھی اپنی بہن کا کوئی خیال نہیں کیا، دوپٹے کو اوپر سے گزر گیا، رون کر چلا گیا۔ بارات واپس لے کر جا رہے ہیں، کوئی نہیں مان رہا، لیکن اس بارات میں ایک غیرت مند نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا، اس نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ اس نے اس لڑکی کی جو والدہ تھی اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا میں شادی شدہ ہوں، پہلے میری ایک شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، 5-6 سال ہو چکے ہیں، تو میں اولاد کی خاطر میری بیوی نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی وقت میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کروں گا اور رشتے بھی کروں گا۔ تو ماں نے جا کر اپنی بچی سے بات کی تو بچی نے کہا اماں جان بس میرا نکاح اب کر دیجئے، میں رسوا ہو چکی ہوں، جس سے بھی کرنا ہے کر دیں، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی جینے کا اور راستہ نہیں ہے۔ تو ماں نے اس بچے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب وہ رخصتی کرا کر اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ہے کون نوجوان جس نے یہ غیرت کا مظاہرہ کیا اور جس نے اس بچی کے ساتھ نکاح کیا، جب وہ لے کر گیا اپنے گھر میں تو بچی دیکھ کر حیران ہو گئی، ایک بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے، محل نما ہے اور باہر اس کے گاڑیاں کھڑی ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ تو اس لڑکی نے اپنے خاوند کے پاؤں کے اندر سر رکھ لیا، اس نے کہا تو نے میری عزت کو بچا لیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے کوئی تیرے اوپر احسان نہیں کیا، میں نے تو اپنی اولاد کی خاطر تیرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو اب یہ لڑکی اتنی اچھے گھر میں آ گئی، اتنے بہتر گھر میں آ گئی کہ جس میں وسائل بھی ہیں، جس میں ہر قسم کی آرائش بھی ہے، ہر قسم کی سہولت بھی ہے، یعنی کہ بچی ایک بڑے امیر گھر کے اندر جو ہے وہ رخصت ہو کر آئی۔ اب دوسری طرف جو اس کا ماموں تھا جس نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا، ایک چال اس نے جو ہے وہ اس کے لیے قائم کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو والد تھا یہ پہلے ایک بزنس مین تھا، امیر آدمی تھا، لیکن اس کا جو والد تھا، اس لڑکی کا جو والد تھا وہ امیر بندہ تھا، ایک غلہ منڈی کے اندر آڑتی تھا، لیکن جو ہی وہ فوت ہوا تو اس کے لین دین کے معاملے کے اندر وہ جو اس کی بیوی تھی وہ مقروض ہو گئی، سارے لوگ آگے لینے کے لیے لیکن کوئی دینے والا نہیں آیا۔ اب اس نے قرضہ چکا چکا کر یہ حالات آ گئے کہ اس کے حالات بڑے تنگ ہو گئے۔ جب رشتہ کیا تھا تو اس وقت یہ اچھے خاصے امیر تھے، لیکن اب چونکہ حالات مندے ہو گئے تو اس نے یہ چال چلی کہ کیسے اس کو جواب دوں، تو اس لیے بارات واپس لے کر چلا گیا ایک بڑی ڈیمانڈ کر کے۔ تو اس نے اس رشتے کو توڑ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا ایسا رشتہ بنایا
کہ اس سے بھی اچھے گھر میں چلی گئی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بیٹے کسی معاملے میں کسی کے ساتھ لڑے، ایسے لڑے کہ لڑتے لڑتے 3 بیٹے قتل ہو گئے، 2 بیٹے جیل میں چلے گئے، باپ پریشان ہے۔ اب اس مقدمے کے اوپر اتنا پیسہ لگا کہ وہ کنگال ہو گیا، بیٹے بھی 2 جیل میں ہیں، 3 قتل ہو گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ جو میری بہن ہے اس کی بیٹی کا تو رشتہ بھی اچھی جگہ ہو گیا، بیٹا پڑھ کر اچھی جگہ اس کی جاب ہو گئی، نوکری لگ گئی۔ اب یہ بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اب اپنی بیٹی تجھے دینا چاہتا ہوں، تیرے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں کہ اس بیٹی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ تیرا بچہ نکاح کر لے۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو فون کیا، اپنے بھائی کے سامنے اوپن کر کے اس نے کہا کہ یہ تیرا جو ماموں ہے وہ آیا ہوا ہے اور تیرے لیے رشتہ لے کر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کر لے۔ اس بچے نے آگے سے کہا اماں جان میں نے تو اپنا رشتہ کہیں اور جگہ پر پسند کا کر لیا ہے، اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، میں اس کی بچی کے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا۔ اور یہ ماموں وہ ہے جس نے ہمیں ذلیل کیا، رسوا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، ہم بچ گئے۔ اب جس نے دیکھا کہ پھر ہمارے حالات اچھے ہو گئے تو پھر یہ دوبارہ چال چلنے کے لیے ہمارے پاس آ گیا، تو میں اس کی بچی کے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جناب والا ایک اکاڑا کا سچا واقعہ ہے، یہ حالات ہیں۔ لوگ اچھے حالات میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اچھے اور برے حالات میں جو ساتھ رہتا ہے وہی حقیقت میں آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ جو برے وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلا جائے وہ آپ کی دوستی کے، آپ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ایک اکاڑا کا سچا واقعہ رکھا ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہے اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ اچھا لگا ہے تو آپ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن۔